بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آیات ربه الكبرى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ ساری تعریفیں، ساری حمدیں، ساری بڑائیاں اور کبریائیاں اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام، ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن جیسا کائنات کے اندر اللہ نے کسی اور کو تخلیق نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سعادت مندی اور خوش نصیبی کہ ہمیں وہ محبوب ملا، وہ آقا ملا کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ظاہری اس دنیا کے اندر بسر کی، ہر مقام کے اوپر اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعائیں فرماتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شان بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ کائنات کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کسی کو اتنی عظمتیں اور شان نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی جو عظمتیں اور شانیں اور رفعتیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان عظمتوں اور شانوں میں سے اور وہ اعزازات جو اللہ نے عطا فرمائے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، ان اعزازات میں سے ایک بڑا اعزاز جو معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، ان معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ جو عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں، ان عظمتوں اور شانوں میں سے ایک بڑی بلند شان اور رفعت معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ معراج النبی ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جس کی تاریخ نبوت کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، اور تاریخ نبوت کے علاوہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ پوری کائنات کے اندر
اس کی مثال نہیں ملتی. یہ ایسا بے نظیر اور بے مثل و بے مثال معجزہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کو قرآن مقدس کے اندر بھی بیان فرمایا اجمالی طور پر، اور احادیث طیبات کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائیں. قرآن مقدس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جو گزشتہ جمعۃ المبارک کو جس کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور معراج کی مشہور و معروف آیت مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، اور سورہ والنجم کی ابتدائی 18 آیات جو ہیں وہ ان کے اندر اشارات اور کنایات کی صورت میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ مذکور ہے. اور اشارہ جو ہے وہ بعض اوقات وضاحت سے زیادہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے. علم المعانی کا ایک اصول ہے الاشارۃ ابلغ من التصریح، یعنی اشارہ جو ہوتا ہے یعنی بات پوری کرنے کے بجائے، کوئی واقعہ مکمل بیان کرنے کے بجائے اس کے چند اشارے دے دیے جائیں، اور اشارے ایسے ہوں کہ جو اس پوری بات کو بیان کرنے کی بجائے، اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کی بجائے اس واقعے کی اس سے زیادہ وضاحت کرتے ہوں. تو یہ اشارات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے یہ معراج کروایا، سیر معراج کروائی، سفر معراج ہوا، تو اس کے مقاصد جو تھے وہ بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر ہی بیان فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو یہ سیر اس لیے کروائی، یہ معراج کا معجزہ اس لیے عطا فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اور پھر سورہ نجم کے اندر جو 18ویں آیہ مبارکہ ہے اس کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دیکھیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، رب کی جو بڑی نشانیاں تھیں، اور ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑا اعزاز جو تھا وہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا، دیدار الہی سے مشرف فرمایا. تو احادیث کے اندر بھی یہ واقعہ معراج ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہے. مختلف احادیث کے اندر تقریباً 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس واقعہ معراج کو بیان کیا، ذکر کیا، روایت کیا. تو شرح صحیح مسلم کے اندر پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 716 سے 732 تک ان تمام احادیث اور واقعات کو حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کو اکٹھا کیا اور اس کو بیان کیا. ہر نبی کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مقام عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، اور نفس نبوت اور رسالت کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا. لیکن کچھ انبیاء کرام کو اللہ نے
ان میں سے مزید فضیلتیں عطا فرمائی، ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. جس طرح خالق کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یعنی سارے نبی ہیں، سارے ان میں سے پھر آگے رسول ہیں، اور ان کو پھر اللہ نے کچھ اعزازات عطا فرمائے، کچھ امتیازی شانیں عطا فرمائی، کچھ امتیازی اوصاف عطا فرمائے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں جو تھی وہ دکھا دی. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے، تمام مرسلین اعظام علیہ السلام میں سے سب سے بلند شان، سب سے عرفہ و اعلی مقام جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مزید انعامات سے نوازا، اپنا دیدار کروایا. سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی فضیلت جو کسی اور کو اس دنیا کے اندر نصیب نہیں ہوئی، میسر نہیں ہوئی. انبیاء خواہشات کرتے رہے، لیکن یہ عظمت اور یہ فضیلت صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصے کے اندر آئی. تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی، جس وقت دیدار باری تعالی ہوا، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 اسرار، 70,000 حکایات اور 70,000 رموز جو تھے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیے. اتنا کچھ عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتائیے میں اور آپ کو کیا عطا فرماؤں. یہ کتنی محبت اور کتنی پیار کی باتیں ہیں. کتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے انعامات عطا فرمائے کہ اتنا سب کچھ عطا فرمانے کے باوجود پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا بما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتاؤ اور میں تمہیں کیا عطا فرماؤں. یعنی سب کچھ دے کے تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین فرما رہا ہے محبوب ان 10 تیری مرضی کی، یہ تیری ڈیمانڈ کی. اے محبوب تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے. محبوب آج کی رات تو جو مانگے گا میں تیرا رب تجھے عطا کر دوں گا. بما اشرفک یا احمد. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا. بنسبت الیک شرفنی بالعبودی، اے رب العالمین مجھے اپنی عبدیت کے شرف سے نواز دے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج یہ انعامات لے کر اپنی امت کے اندر واپس آئے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحائف اور تحفے لے کر آئے. یعنی محبوب اور محب کی ملاقات تھی. محب نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا، اس کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں. وہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ کثرت کے ساتھ عطا فرمایا ہے. اس کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوچھی گئی تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے عطا فرمائے. بندہ
کو کسی کا باپ جو ہے وہ یہاں سے بیرون ملک جائے، 2-4 سال وہاں گزارنے کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے، اپنے ملک واپس آتا ہے، اپنے وطن واپس آتا ہے، اپنے شہر واپس آتا ہے، تو گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ تحفے لے کر آتا ہے، تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے محبوب کریم اپنے جو ہے وہ محب کی بارگاہ کے اندر، رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر جب حاضری کا شرف ملا، دیدار الہی نصیب ہوا، رب نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا فرمانا تھا وہ عطا فرما دیا، جو کچھ عطا فرمانا تھا وہ عطا فرما دیا، اور پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تحفے دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا تحفے دیے؟ فرمایا فَأُعْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا فرمائے، 3 چیزیں عطا فرمائے۔ فَأُعْتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، فرمایا 3 چیزیں عطا فرمائیں، 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلے نمبر پر اعطی الصلوات الخمس، فرمایا شب معراج کا پہلا تحفہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو امت مصطفیٰ کے لیے عطا فرمایا وہ 5 وقت کی نماز عطا فرمائی، وہ 5 نمازیں عطا فرمائی، اور وہ 5 نمازیں جب اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی تو یہ سب سے پہلے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب 50 عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لانے لگے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کیا عطا فرمایا امت کے لیے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے کہ اے محبوب کریم، اے خاتم النبیین، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، لہذا رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر واپس جائیے اور اس میں کچھ کمی کروائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختصراً بارگاہ الہی میں واپس گئے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے 5 نمازیں کم کر دی۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر واپس گئے، پھر 5 نمازیں کم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 مرتبہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر گئے، اللہ نے 5 کرتے 45 کم کر دی اور 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پھر جائیے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے اور رب سے حیا آتی ہے کہ اب میں پھر جاؤں اور پھر اس کے اندر کمی کرواؤں۔ تو 5 نمازیں، اور ان 5 پر بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب، میں نے 50 عطا کی، کمی کرتے، تخفیف کرتے، 50 کی 5 رہ گئی، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا میری بات بدلتی نہیں، تیری امت 5 پڑھے گی، میں اس کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ 5 کا ثواب، 5 پڑھے گی 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے میں ایک کے بدلے اس کو 10 عطا فرماتا ہوں۔ تو 5 نمازیں پڑھے گا تو 5 کو 10 گنا کر کے میں اس کو 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو 5 نمازیں یہ شب معراج کا تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت مصطفیٰ کے لیے لے کر آئے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے محبوب ایک مرتبہ پھر جائیے،
تو محبوب فرماتے ہیں مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ اب میں جا کر پھر ان کے اندر کمی کرواؤں. تو امتی کو حیا نہیں آتی کہ وہ 5 نمازیں پڑھ لیں. یہ شب معراج کا تحفہ ہے. محبوب فرماتے ہیں مجھے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اب جا کر ان کے اندر بھی کمی کرواؤں. تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو معراج کا تحفہ ہمیں ملا ہے، 5 نمازیں پڑھیں گے 5، اللہ 50 کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ پہلا تحفہ تھا شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. فرمایا اوتی الصلوات الخمس، اللہ نے 5 نمازیں عطا فرمائیں. اور پھر جو لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کو چاہیے یہ 50 سے 5 کروانے میں جو کردار ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. تو جو نبی کی مدد کو نہیں مانتے پھر انہیں چاہیے کہ وہ 5 نہ پڑھن پھر 50 ہی پڑھن، کیونکہ یہ 50 سے 5 کروانے میں جو کردار ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی اور محبوب کریم رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں واپس تشریف لے کر گئے تو اللہ نے 5 کم کرتے کرتے 45 کم کر دی اور 5 عطا فرما دی. فرمایا 5 کا ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا. تو جو نبیوں کی مدد کو نہیں مانتے، جو نبیوں کے وسیلے کو نہیں مانتے، جو نبیوں کی مدد نصرت کو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں کہ نبی ولی کچھ کر نہیں سکتا، تو یہ نبی نے کیا ہے 50 سے 5 کروائی ہیں. تو جو نہیں مانتے ان کو چاہیے وہ 50 ادا کریں. اور دوسرا تحفہ جو شب معراج کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، محبوب لے کر آئے امت کے لیے، وہ فرمایا وَأُعْتِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فرمایا اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائیں. یہ بھی تحفہ ہے امت کے لیے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تیسرے پارے کے اندر جہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، تو آخری جو آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر، فرمایا یہ وہ برکت والی آیات ہیں جو اللہ نے شب معراج مجھے عطا فرمائی. اور کہاں سے عطا فرمائی؟ فرمایا یہ اللہ نے جنت کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو یہ 2 آیات پڑھ لی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، فرمایا یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ 2 آیات جو ہیں یہ جنت کے خزانوں میں سے مجھے عطا فرمائی ہے، جس کو تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے دست قدرت سے لکھ دیا تھا. اور فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 آیات پڑھ لے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، فرمایا جو بندہ ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا یہ 2 آیات اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. یعنی اللہ اس کو تہجد ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی 2 آیات جو ہے ان کو تلاوت کر لیا کرے گا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تیسری حدیث مبارکہ، فرمایا کہ اللہ نے یہ 2 آیات جو ہیں یہ اس خزانہ خاص میں سے عطا فرمائی ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے اس خزانہ خاص سے عطا فرمائی ہیں. فرمایا اس لیے تم ان کو سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. تو یہ 2 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ بڑی عظمت والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی برکت والی ہیں، اور یہ شب معراج کا تحفہ ہے. اور تیسرا انعام جو شب معراج اور تیسرا تحفہ شب معراج کو جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، وہ فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ، فرمایا جو شخص شرک نہ کرے، شرک نہ کرے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے، نہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، نہ اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے،
نہ اس کی صفات کے تقاضوں کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے۔ اور وہ شرک نہیں جڑا ساڑے تے لگتا کہ تسی دعا منگی تو شرک ہو گیا، فلاں کیتا تو شرک ہو گیا، وہ شرک نہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرے، یعنی وہ رب ہے تو کسی کو رب مانے، وہ جیسی عظمتوں والا ہے ویسا کسی کو مانے، یہ شرک ہے۔ فرمایا ایسا شرک نہ کرے، وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْعِمَاتُ، فرمایا ایسا شرک نہ کرنے والا ہو، باقی اس سے غلطیاں ہو گئیں، باقی اس سے کوتاہیاں ہو گئی، باقی اس سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، المقحمات، بڑے بڑے گناہ جو جہنم کے اندر لے جانے والے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ بندہ شرک کرنے والا نہ ہو تو یہ گناہ اللہ محبوب کے صدقے امت مصطفیٰ کے معاف کر کے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ تین تحفے شب معراج جو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، ایک جو ہے وہ پنجگانہ نماز، دوسرا سورہ بقرہ کی وہ آخری دو آیات بینات، اور بخشش و مغفرت کا پروانہ جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین نے جو فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بہت بڑی نشانیاں، جنت کا مشاہدہ، دوزخ کا مشاہدہ اور دیگر کئی ایک مشاہدات جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کروائے گئے، تو تفصیلاً نہیں مختصر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ تحریر دیکھی۔ وہ کیا تحریر؟ کہ فرمایا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ یہ تحریر جب جنت کا مشاہدہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ جو صدقہ دیتا ہے فرمایا اس کو اس کا ثواب 10 گنا ملے گا، اور جو کسی کو قرض دیتا ہے اس کا ثواب اس کو 18 گنا دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کہ صدقہ تو وہ اللہ کے راستے کے اندر دے رہا ہے اور صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب جو ہے وہ 18 گنا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سوالی سوال کرتا ہے، سائل سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کو صدقہ دیا جاتا ہے تو اس مانگنے والے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ سوال کرتا ہے، تو اگر اس کو دیا جاتا ہے تو اللہ اس پر اس کو جو ہے وہ صدقے کا حقدار ہو تو اللہ دینے والے کو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن فرمایا جب کوئی بندہ قرض مانگتا ہے، مجبور ہوتا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تب وہ قرض کا سوال کرتا ہے۔ صدقہ مانگنے والے تو ایسے بھی پھرتے ہیں جن کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ لیکن قرض جو ہے وہ کبھی کوئی اس وقت تک نہیں مانگتا جب تک وہ بندہ مجبور نہ ہو، اس کو کوئی ایسی ضرورت آن پڑی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی اس کا نقصان ہو گیا ہے، کوئی اس کی ایسی ضرورت آ گئی ہے، تو فرمایا کہ پھر وہ قرض کا سوال کرتا ہے، قرض مانگتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کو بلا کے فرمایا جو بندہ کسی کو صدقہ دے اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کسی کو قرض دے اپنے مسلمان بھائی کو فرمایا اللہ اس پر اس کا جو ہے اجر وہ 18 گنا عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قرض دار کو مہلت دے، جو کسی قرض دار کو مہلت دے، یعنی کسی نے قرضہ لیا ہے اپنی کسی ضرورت کے لیے اور وہ وقت پر ادا نہیں کر سکا، کچھ تو یہی ہوتے ہیں نا کہ ایسے سب کچھ پاس ہوتا ہے، غنی ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، ویسے قرض لیا، قرض لے کر وہ ویسے دبا لیتے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے، حالانکہ وہ ادا کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے لیے نہیں۔ وہ تو غنی کا کسی کے قرض کو دبانا یہ ظلم ہے، یعنی اس نے کسی سے قرض لیا ہے اور اس کے پاس وسائل ہے، وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا تو یہ ظلم کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ لیکن جو بندہ
ماڑا ہے، کمزور ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، قرض لیا ہے، اب وہ ادا کرنے کے اندر بھی اس کے پاس وہ قرضہ بن نہیں پایا، وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو فرمایا پھر قرض دینے والا اگر اس کو مہلت دیتا ہے، یار چلو آج نہیں تو مہینے بعد مینوں دے دیں، 10 دن بعد دے دیں، 15 دن بعد، ہفتے بعد، یعنی اس کو مہلت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جب تجھ سے ہو سکے گا تب مجھے واپس کر دینا، اور دینے والے کی نیت ہو کہ میں جو ہے وہ اس کو ادا کروں گا، تو فرمایا پھر ایسے قرضدار کو جو مہلت دیتا ہے تو جتنی قرضے کی رقم ہوگی اور جتنی بندہ اس کو مہلت دے گا اللہ اس قرضے کی رقم کے برابر اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، یعنی جتنی قرضے کی رقم ہے اور مقروض جو ہے وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، قرضدار جو ہے وہ اس کو مہلت دیتا ہے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اس کے پاس ہے نہیں، اور یہ جب اس کے پاس ہوگے مجھے دے دے گا، اس کو وہ مہلت دے دیتا ہے، ہفتے کی، 10 دن کی، 15 دن کی، جتنی آسانی کے ساتھ مہلت دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مقروض کو مہلت دے دی جائے گی تو قرضدار نے جتنا اس کو قرضہ دیا ہوا ہوگا، جتنا قرض کی رقم ہوگی، جتنا مال ہوگا، اس کے برابر اللہ اس بندے کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک تو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کمزور ماڑا بندہ، رشتہ دار، کوئی دوست، محلے دار، پڑوسی ہو تو اگر اور وہ قرضہ لینا چاہے اور اس نیت کے ساتھ لے کہ میں جب میرے پاس ہوگا میں واپس کر دوں گا، اور ضرورت مند ہو تو اس کو قرضہ دینا چاہیے، اور اگر اس کے اندر ادا کرنے کے اندر بھی اس دیر ہو جائے تو پھر اس کو مہلت بھی دے دینی چاہیے کہ اس پر اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اور جو جان بوجھ کر نہ دے قرضہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کا قرض ادا نہ کرنا، یہ فرمایا یہ ظلم کے برابر ہے، وہ اس پر ظلم کرنا، وہ گناہگار ہوگا۔ جو قرضہ لے کر اس کے پاس ادائیگی کے لیے رقم موجود ہے، اس کے پاس وسائل ہے، وہ ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کا حساب اس کو کل قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ تو اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو تو ضرور اس کو قرضہ دینا چاہیے اور مہلت بھی دینی چاہیے، اس پر اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اور دوسری جو چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر کے پاس سے گزرے تو اس پتھر میں سے ایک بہت بڑا بیل باہر نکلتا ہے اور واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس پتھر کے اندر واپس نہیں جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اس شخص کی مثال ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو شہر کے اندر رہتے ہوئے، اپنے محلے کے اندر رہتے ہوئے کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے فتنہ برپا ہو جاتا ہے، منہ سے کوئی بات نکالتا ہے جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور جب فتنہ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بنتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس بات کو واپس لے لوں۔ تو فرمایا پھر وہ اپنی بات واپس نہیں لے سکتا، پھر وہ بات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اس لیے جو ہے وہ بات کرتے ہوئے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا پھر خاموشی اختیار کرے، تو ایسی بات نہ کرے جس سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پیدا ہو، جس سے معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو، تو اللہ اس کو قیامت والے دن پھر ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ بیل کی شکل کے اندر وہ نکلنا چاہے گا، لیکن جب نکل جائے گا واپس جانا چاہے گا وہ واپس نہیں جا سکے گا۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے، کسی عمل سے، کسی قول سے، کسی فعل سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، بلکہ پیار اور محبت جو ہے وہ تقسیم کریں، محبتیں تقسیم کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مشاہدات کیے اور یہ تحائف امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔